علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیلۃ القدر کو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر رات کہا گیا ہے۔ اس کی جو کہانی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہلی امتوں کی عبادات کا تذکرہ کیا گیا تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو کی کہ ہائے میری امت کی عمریں تو 60 سے 70 برس کے درمیان ہی ہیں اور ان کے اندر بھی عبادت محدود سی ہے، اور وہ امت ہے کہ جس میں ایک جہاد کرنے والا 1000 مہینے تک جہاد کرتا ہے اور وہ اجر پاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرزو کی، یہ روایت بھی ہے کہ اے خدا میری امت کی تو تھوڑی سی عمر ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا، اجر تو بے شک آپ دیتے ہیں، تو آپ کو یہ اللہ پاک نے یہ سورۃ القدر عطا فرما دی کہ ہر رمضان المبارک کے آخری طاق راتوں میں کسی ایک رات میں اس کا تعین خدا نے کرنا ہے۔ اب یہ علماء کے نزدیک یہ ہے کہ تعین نہیں کیا گیا تو اس میں خدا پاک نے نیکوں اور بدوں، اچھی کوشش کرنے والوں اور کوشش نہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے، دونوں کے لیے اس بات کو رحمت بنا دیا کہ اس کی کسی خاص رات میں تعین نہیں فرمایا، اور وہ لوگ جو نیکی کے جستجو نہ کرنے والے ہوں کہ وہ اسی رات عبادت کر لیتے اور پھر اپنے کاموں پہ لگ جاتے، اور وہ لوگ جو بہت زیادہ نیکی کے سیکر ہیں اور خواہشیں رکھنے والے ہیں کہ بہت عبادت کریں، تو ان کے لیے کھلا چانس دے دیا کہ وہ ان 10 راتوں میں آخری عشرہ کے اندر طاق راتوں میں خوب کوشش کریں، محنت کریں، عبادات کریں۔ جیسا کہ جمعے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں ایک گھڑی ہوتی ہے عصر کی نماز کے بعد یا جمعے کے بعد سے لے کے شام سورج غروب ہونے تک ایک خاص گھڑی مقبولیت کی ہوتی ہے، تو نیک لوگ اس کی جستجو میں رہتے ہیں، لگ کے عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو معتکف ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت چانس ہے کہ وہ لگ کر عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ اس لیے اماں عائشہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طاق رات میں وہ رات پا لوں تو پھر میں کیا مانگوں اللہ پاک سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے خدا تمہیں معاف کر دینا پسند ہے، بس مجھ کو بھی تو معاف فرما دینا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو، تو معاف کر دینے والا نرم روح ہے اور مجھ کو بھی معاف فرما دینا۔ تو یہ معاف کروا دینا یوں ہی ہے کہ جیسے بخش دینا، اور نامہ اعمال میں جو گناہ ہوں گے وہ سارے ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، وہ ہوں گے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ خاص رات ہے کہ جو یہ رات پا لیتا ہے تو پہلی امتوں کی ہزار مہینوں کی عبادتوں کے برابر اس امت کو خدا نے ہر رمضان میں ایک رات دے دیا ہے جو 83 سال اور 4 ماہ کے برابر ہے۔ تو کوئی جستجو میں لگ جائے تو اس کے لیے بہت بڑا چانس ہے، اور یہ پھر اس امت کے لیے خصوصی طور پہ کہ یہاں رمضان مبارک کی پورے 29-30 دنوں میں ہر نفل فرضوں کے برابر اور ہر فرض 70 فرضوں کے برابر چلا جائے گا، تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور جمعے کی رات اور عیدوں کی رات اور پورے رمضان مبارک میں جو بندہ فوت ہوتا ہے تو اس سے قبر کا عذاب احادیث کی روح سے نہیں ہوتا، وہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی فضیلت ہے ان دنوں کی اور ان رمضان مبارک کی راتوں اور دنوں کی کہ خدا نے اس امت پہ خصوصی کرم کیا ہے۔ تو اس میں عبادات اللہ کی کرنی چاہیے، استغفار زیادہ کرنی چاہیے، صبح شام کے جو ذکر اذکار ہیں وہ کرنے چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ
تو ایک دن میں ایک پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اگر ان کو فالوشپ ان کی کرنی ہے تو پھر تو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ دیا کریں۔